دو محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا میں عمر بن سعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے سے اگلے دن جا کر مقیم ہوا تھا، اور اسی روز یہ گفتگو ہوئی تھی۔ عبیداللہ بن زیاد عمر بن سعد کا خط پڑھ کر عبیداللہ بن زیاد عمر بن سعد کا خط پڑھ کر بہت خوش ہوا، اور اس نے کہا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات کی ہے جس سے فتنہ کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا، اور وہ یزید کے پاس جا کر بیعت کر لیں گے تو پھر کوئی خطرہ باقی ہی نہ رہے گا۔ لیکن شمر ذی الجوشن اس وقت اس کے پاس موجود تھا۔ اس نے کہا، اے امیر، اس وقت تجھ کو موقع حاصل ہے کہ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا تکلف قتل کر دے تو تجھ پر کوئی الزام عائد نہ ہوگا، لیکن اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے پاس چلے گئے تو پھر ان کے مقابلے میں تیری کوئی عزت و قدر باقی نہ رہے گی، اور وہ تجھ سے زیادہ مرتبہ حاصل کر لیں گے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو جواب میں لکھا کہ یہ تینوں باتیں کسی طرح منظور نہیں ہو سکتی۔ ہاں، صرف ایک صورت قابل پذیر ہے، وہ یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دیں اور یزید کی بیعت اول نیابتاً میرے ہاتھ پر کریں، پھر میں ان کو یزید کے پاس اپنے اہتمام سے روانہ کروں گا۔ اس جواب کے آنے پر عمر بن سعد نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی اور کہا کہ میں مجبور ہوں، ابن زیاد خلافت یزید کے بیعت اول اپنے ہاتھ میں چاہتا ہے۔ عمر بن سعد نے حضرت امام حسین سے یہ گزارش کی کہ ابن زیاد یزید کی بیعت اول اپنے ہاتھ میں چاہتا ہے اور کسی دوسری بات کو منظور نہیں کرتا، میں مجبور ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ اس سے تو مر جانا بہتر ہے کہ میں ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ ابن سعد اس کوشش میں مصروف تھا کہ کسی طرح کشت خون میں خون نہ ہو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ابن زیاد کی شرط مان لیں، یا ابن زیاد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے موافق ان کو جانے کی اجازت دے دیں۔ بس پیارے نواسے کو کربلا میں جا کر کتنے دکھ سہنے پڑے، مصیبتوں کا انبار آ گیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان پر۔ اس خط و کتابت اور انکار اصرار میں ایک ہفتہ تک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن سعد دونوں اپنے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں خیمہ دان رہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ابن سعد کے لشکریوں کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھتے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفوں کو درست کرتے۔ ابن زیاد کے پاس جب یہ خبر پہنچی، یہ دونوں جو تھے نا، سعد بن وقاص سعد، یہ بھی آپ کی ساتھ نماز پڑھتا، اور دوسرے جو ہیں دونوں ابن سعد کوشش میں مصروف تھا کہ کسی طرح کشت خون نہ ہو، یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کی شرط مان لیں، یا ابن زیاد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے موافق ان کو جانے کی اجازت دے دیں۔ اس خط و کتاب اور ان کا اصرار میں ایک ہفتہ تک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن سعد دونوں اپنے ہمراہیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں خیمہ دان رہے۔ حضرت امام حسین اور ابن سعد دونوں اپنے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ خیمہ دان رہے۔ ابن سعد کے لشکریوں کے ساتھ نماز مل کر پڑھتے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کو درست کرتے۔ ابن زیاد کے پاس جب یہ خبر پہنچی، ابن زیاد کو جب یہ خبر پہنچی کہ سعد جو ہیں وہ ابن سعد
وہ ادھر جا کر ہاتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ جب اس کو یہ خبر پہنچی تو اس کو فکر پیدا ہوئی کہ کہیں ابن سعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سازش نہ کرے۔ اس نے فوراً ایک چوپ دار جویرہ بن تمیمی کو بلایا اور ابن سعد کے نام ایک خط لکھ کر دیا۔ جویرہ، میں نے تم کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری پر مأمور کیا تھا۔ وہ خط لکھتا ہے، ابن زیاد جویرہ کے ہاتھ بھیجتا ہے سعد کو کہ گرفتاریوں پر مأمور کیا تھا، تمہارا فرض تھا کہ ان کو فوراً گرفتار کر کے میرے پاس لاتے، یا گرفتار نہ ہو سکتے تو ان کا سر کاٹ کر لاتے۔ میں نے تم کو یہ نہیں حکم دیا تھا کہ تم ان کی مصاحبت اختیار کر کے دوستانہ تعلقات بڑھاؤ۔ اب تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ فوراً بلا تامل خط پڑھتے ہی یا تو حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس لاؤ، ورنہ جنگ کر کے ان کا سر کاٹ کر بھیج دو۔ اگر ذرا بھی تامل تم سے سرزد ہوا تو میں نے اپنے سروں کو جویریہ خط لے کر آ رہا ہے، حکم دیا ہے کہ وہ تم کو گرفتار کر کے میرے پاس پہنچائے اور لشکر وہیں مقیم رہ کر دوسرے سردار کا منتظر رہے جس کو میں تمہاری جگہ مأمور کر کے بھیجوں گا۔ کہ جو میرا یہ قاصد آ رہا ہے خط لے کے، جویرہ، یا تو جس طرح وہ کہے گا اس طرح کر لے، ورنہ جویرہ یہ خط لے کر جمعرات کے دن 9 محرم 61 ہجری کو ابن سعد کے پاس پہنچا۔ یہ جویرہ جو ہے یہ خط لے کر جمعرات کے دن 9 محرم 61 ہجری کو ابن سعد کے پاس پہنچا۔ یہ 9 محرم الحرام کو کہتے ہیں۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ 7 محرم الحرام کو خط لے کر پہنچا۔ ابن سعد اس وقت اپنے خیمہ میں بیٹھا تھا۔ خط پڑھتے ہی کھڑا ہو گیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کو تیاری کا حکم دیا۔ اور جویرہ بن بدر سے کہا، اگر تم گواہ رہنا ہے کہ میں نے امیر کا حکم پڑھ اس کی تعمیل کی ہے۔ جویرہ، تم گواہ رہنا کہ میں نے دیکھا ہے، جب تو نے مجھے خط دیا ہے میں اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا ہوں۔ پھر صفوف جنگ آراستہ کر کے جویرہ کو ہمراہ لے کر آگے بڑھا۔ صفوں کو درست کیا سعد نے تو آگے بڑھا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بلوا کر کہا کہ میرا امیر ابن زیاد کا حکم آیا ہے، اگر میں اس کی تعمیل میں ذرا بھی دیر کروں تو یہ قاصد موجود ہے جس کو حکم دیا گیا ہے کہ فوراً مجھ کو قید کر لے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ کو کل تک کے لیے اور سوچنے کی مہلت دو۔ ابن سعد نے جویرہ کی طرف دیکھا، اس نے کہا کہ کل کچھ دور نہیں ہے۔ سعد نے جویرہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ کل کوئی دور نہیں ہے، اتنی مہلت دینی چاہیے۔ ابن سعد میدان سے واپس آیا اور فوج کو حکم دیا کہ کمر کھول دو، آج کوئی لڑائی نہ ہوگی۔ عبید اللہ بن زیاد نے جویرہ بن بدر کے ہاتھ یہ حکم روانہ کرنے کے بعد سوچا، اگر ابن سعد نے سستی کی اور جویرہ نے اس کو قید کر لیا تو فوج بغیر افسر منتشر ہو جائے گی اور ممکن ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے جا ملے۔ اس صورت میں ضرور وقت و پریشانی کا سامنا ہوگا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع مل جائے گا کہ وہ مکہ کی طرف فرار ہو جائیں گے اور قابو میں آئے ہوئے نکل جائیں گے۔ چنانچہ اس نے فوراً شمر ذی الجوشن کو بلوایا، دوسرے قاصد کو شمر ذی الجوشن کو بلوایا اور کہا کہ میں جویرہ کو بھیج چکا ہوں اور اس کو حکم دے دیا ہے کہ اگر ابن سعد لڑائی میں تعامل کرے تو اس کو گرفتار کر کے لے آئے۔ ابن سعد کی طرف سے مجھ کو منافقت کا شبہ ہے،
اگر ابن سعد کو جویرہ نے گرفتار کر لیا اگر ابن سعد نے جویرہ کو گرفتار کر لیا تو فوج جو میدان میں پڑی ہوئی ہے سب آوارہ اور ضائع ہو جائے گی۔ میں تو اسے بہتر اس کام کے لیے دوسرا شخص نہیں پاتا۔ تو میدان کربلا کی طرف جا، اور ابن سعد گرفتار ہو چکا ہو تو فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لیں اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑ کر ان کا سر کاٹ کر میرے پاس لے آنا۔ ابن سعد گرفتار نہ ہوا ہو اور لڑائی میں تعامل کر رہا ہو تو فوراً جاتے ہی لڑائی چھیڑ دے اور کام کو جلدی ختم کر دے۔ شمر جوشن نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری بہن بنت حرام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، جس کے بطن سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے عبید اللہ، جعفر، عثمان، عباس رضوان اللہ اجمعین پیدا ہوئے، یا کہ تابعیوں میں سے ہیں، پیدا ہوئے۔ میرے یہ بھانجے بھی اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ میدان کربلا میں موجود ہیں۔ آپ ان چاروں کو جان کی مان دے دیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے اسی وقت کاغذ منگوا کر چاروں کے لیے مان لے کر اور مہر لگا کر شمر جوشن کے سپرد کیا۔ اسی وقت اس کو رخصت کر دیا۔ اپنے بھانجوں کے لیے جو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ 4 بیٹے اور بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں، جن کے نام ہیں عبید اللہ، جعفر، عثمان، عباس۔ ان کے بارے میں یہ ایمان لکھوا کر لے آئے ہیں۔ جویرہ رات کے وقت روانہ ہوا تھا اور جمعرات کے دن صبح لشکرگاہ کربلا میں پہنچ گیا تھا۔ شمر صبح کے وقت روانہ ہوا اور عصر کے وقت پہنچا۔ شمر کے آنے پر تمام کیفیت جو پیش آئی تھی سنا دی۔ شمر نے کہا کہ میں تو ایک لمحہ کی بھی مہلت نہ دوں گا، یہ تو اسی وقت لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ جو تھے نا سعد اور جویرہ، انہوں نے ساری بات بتائی کہ ہماری حضرت امام حسین کے ساتھ یہ والی گفتگو ہوئی ہے، ہم جنگ کے لیے تو پہلے ہی تیار ہیں، لیکن یہ جو ہے شمر اس نے کہا کہ اتنی مہلت نہیں ہے، ہم اتنی دیر نہیں کر سکتے، جلدی کریں۔ کہا میں تو ایک لمحہ کی بھی مہلت نہ دوں گا، یا تو اسی وقت لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ ورنہ لشکر میرے سپرد کر دو۔ ابن سعد اس وقت سوار ہوا اور شمر کو ہمراہ لے کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ عبید اللہ بن زیاد نے یہ دوسرا قاصد بھیجا ہے اور مہلت آپ کو بالکل دینا نہیں چاہتا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سبحان اللہ، اب مہلت کے دینے یا نہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آفتاب تو غروب ہو رہا ہے، کیا رات کے وقت بھی تم لوگ جنگ کو کل کے لیے ملتوی نہیں رکھو گے؟ یہ سن کر شمر جوشن نے بھی کل صبح تک کا انتظار مناسب سمجھا اور دونوں اپنے لشکرگاہ کو واپس چلے آئے۔